اچھا جی، آیت نمبر 51 علم ترى مل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ آیت کریمہ 51 اور آیت کریمہ 52 سورۃ النساء پارہ نمبر 5۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں علم تارا، کیا نہیں دیکھا؟ کل بات ہو رہی تھی، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو خود کو بڑا پاک باز کہتے ہیں؟ حالانکہ پاک باز وہی ہے جسے اللہ پاک کرے، تو خود سے شیخیاں بخیرنے سے پاک بازی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اللہ کی رضا والا کوئی کام بھی نہیں کرتے، اخلاق بھی بگڑا ہوا ہے، عقیدہ بھی خراب ہے، ساری چیزیں خراب ہیں، تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور انہیں رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے یہ جھوٹ والا گناہ ہی بڑا ہے۔ آگے فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف اوتو نصیباً جنہیں دیا گیا حصہ من الکتاب کتاب میں سے، یؤمنون وہ اب یقین رکھنے لگے ہیں، اعتقاد رکھنے لگے ہیں، بالجبت جبت پر، والطاغوت اور طاغوت پر، ویقولون اور کہتے ہیں ان کے بارے میں، للذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء کہ یہ کافر، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا سبیلا ان سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے، اس سے مراد اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، اور بالخصوص یہاں یہودی مراد ہیں کہ وہ یہودی جنہیں تورات دی گئی ہے، وہ اب بجائے تورات کے اوپر یقین کرنے کے ان کا عقیدہ جبت اور طاغوت پر ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں جو کافر ہیں کہ یہ کافر زیادہ ہدایت پہ ہیں ان سے جو مسلمان ہیں، یعنی وہ کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت اور سمجھدار اور ہدایت والا اور حق پہ کہنے لگ گئے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ تو یہ جبت کیا ہے جس پہ وہ یقین رکھنے لگ گئے ہیں؟ تو جبت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بیکار ہو، لا خیر فی، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی بھلائی اور بہتری نہ ہو، بیکار چیزیں۔ اب ان بیکار باتوں میں، بیکار چیزوں میں جبت کیا ہے؟ جادو کو بھی جبت کہتے ہیں، جادوگر کو بھی جبت کہتے ہیں، جوتش جو ہوتے ہیں، جوتشی نہیں ہوتے یہ جو لوگوں کی قسمت کے حال بتانے والے ہوتے ہیں، یہ بھی جبت میں آتا ہے۔ رمل یعنی وہ پھینکتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مختلف قسم کے دانے سے، ان کو وہ اس طرح کر کے پھینکتے ہیں، اس سے پھر، اور فال گری طوطے کو دیا کاٹ کے لیا کھاتے دی قسمت کیسی ہے، تو یہ فال گیری، رمل، جوتش، جادوگر، یہ ساری خرافات کو کیا کہتے ہیں؟ جبت۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الترک والطیرۃ والعیافۃ من الجبت، کنکریاں پھینک کر فال پکڑنے کو ترک کہتے ہیں، پرندہ چھوڑ کے اس کو بدشگونی معنی لینا، یعنی التیرہ کا معنی ہے بدشگونی، اور علیافہ پرندوں کے ناموں یعنی آوازوں اور ان کے گزرنے سے فال پکڑنا، اے کہاں بول دئی پہ جناب پرامنے آمنے والے ہیں، تو یہ فال پکڑنا۔ اور پھر یہ جناب ہمارے گھر کے اوپر سے جناب یہ چیل گزر گئی ہے تو اب یہ ہوگا، یہ فلاں والی چڑیا یہ تو لڑائیاں ڈلواتی ہے گھروں میں، تو یہ پرندوں کے ناموں کے گزرنے سے جو کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ جبت میں آتی ہیں، یہ فضولیات ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب اوہام پرستی ہیں، وہم ہوتا ہے بندے کا، وہم بھی کہہ لیں، خرافات کہہ لیں، مکر و فریب کہہ لیں، اس کو جبت کہتے ہیں۔ اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، یا وہ بندہ
جو کہ گمراہی پھیلانے کا مین اوپر ہیڈ ہوتا ہے۔ گناہ اور گمراہی اور برائی کو پھیلانے کے لیے جو بندہ سرغنہ ہوتا ہے، مین جو کردار ہوتا ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اسی لیے آج مسلمانوں کو جن طاقتوں کا سامنا ہے نا، ان کو طاغوتی طاقتیں کہتے ہیں، یعنی شیطانی طاقتیں، گناہ کی طاقتیں، گمراہی کی طاقتیں، برائی کی طاقتیں۔ وہ بت پرستی پھیلانے والے ہوں، وہ شراب عام کرنے والے ہوں، وہ زنا پھیلانے والے ہوں، وہ سود پھیلانے والے ہوں، وہ بے حیائی پھیلانے والے ہوں، یعنی وہ تمام یہودی، عیسائی، کافر، ہندو، سکھ جتنے بھی ہیں، وہ سارے شیطانی طاقتیں اور طاغوتی طاقتیں ہیں جن کے ساتھ ایک مسلمان کو پالا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں طاغوت میں آ جاتی ہیں۔ تو کہا اب یہ کس چیز پہ عمل کرنے لگے ہیں؟ یہ جبت یعنی یہ فال نکالنا، اور یہ اس کو تیر پھینک کے اور دانے پھینک کے اپنی قسمت کے حال معلوم کرنا، پرندوں کے گزرنے کے ساتھ اپنے ذہن بنانا، وہ آٹا اڈیا تے جناب پراونا ہونا ہے، کوٹھے تے بنیرے تے کہاں بولتا ہے پہ تے پراونا ہونا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری جبت میں آ جاتی ہیں۔ یہ بس اپنا بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہے تو یہ ہوگا، تو یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ وہ یقین کرنے لگ گئے۔ کون تھے کتاب والے، اہل کتاب، یہودی اور عیسائی۔ اللہ فرماتا ہے پھر اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کافروں کو کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو ان سے جو ایمان لائے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہے جنگ احد کے بعد یہودیوں کے دو بڑے سردار، سرغنے، شیطانی طاقتوں کے مین ہیڈ، ایک کا نام تھا کعب بن اشرف اور ایک کا نام تھا حوی بن اخطب۔ یہ دونوں مکہ شریف گئے اور وہاں جا کے جو ہے نا کفار کو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، مارو انہوں نے، مسلمانوں نے چھڈنا نہیں ہے، تو حملے کے لیے اکسایا۔ اب جب انہوں نے اکسایا تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ ہم تو مکے کے لوگ ان پڑھ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، تعلیم ہمارے پاس سے بھی نہیں گزری، لیکن تم یہودی جو ہو تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہارے اوپر تو تورات نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں، کتاب آئی ہے، تم تو تعلیم یافتہ ہو، تم بتاؤ کہ سچ کون ہے، صحیح راستے پہ کون ہے؟ ہم کافر مکے والے صحیح راستے پہ ہیں یا وہ جو مسلمان چند تمہارے پاس ہجرت کر کے مدینے گئے ہوئے ہیں وہ حق پر ہیں؟ تو اب انہیں پتہ تھا کہ مسلمان حق پہ ہیں، کیونکہ تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں موجود ہیں، آخری دین کی عظمت اور عزت اور سچا دین اسلام کے سچا اور حق پہ ہونے کی ساری دلیلیں تورات میں موجود ہیں۔ انہیں پتہ بھی تھا نبی پاک سچے ہیں اور دین حق لے کے آئے ہیں، اس کے باوجود وہ کہنے لگے نہیں نہیں تم صحیح ہو، وہ تو بس ایسے ہی ہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، ہدایت پر تم ہو، وہ تو جاہل ہیں۔ تو جانتے بوجھتے انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ اب فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان کے ایسے کیا، تو اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت بھیجے تو وہ ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ ان یہودیوں کی عادات کا ذکر اس میں آیت کریمہ میں دونوں میں کیا گیا۔ ایک یہ کہ وہ قرآن، یعنی ہمارے پاس قرآن ہے تو ان کے پاس تورات تھی، یعنی اپنی کتاب کو چھوڑ کے وہ جو ہے وہ وہم پرستیاں اور توہم پرستیوں کی طرف چلے گئے، جبکہ کتاب کے اندر ان کے لیے ہدایت موجود تھی۔ کتاب کو چھوڑا تو ادھر ادھر کی باتوں پہ یقین کرنے لگ گئے۔ دوسرا یہ جانتے ہوئے کہ مسلمان حق پر ہیں، انہوں نے کافروں کو حق پر ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب انہوں نے یہ دو حرکتیں کیں تو اللہ نے فرمایا تم پہ لعنت ہو، اور جن پہ اللہ کی لعنت ہو جائے ان کا کوئی اور پھر مددگار نہیں ہوتا۔